اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید تخت نشین ہوا تو اس کو سب سے پہلے یہ فکر لاحق ہو گئی کہ جن لوگوں نے اس کی بیعت نہیں کی انہیں اپنی بیعت پر مجبور کرے۔ چنانچہ اس نے اپنی بیعت لینے کے لیے اطراف کے تمام ممالک کو خطوط و حکم نامے روانہ کیے۔ چنانچہ اس نے عامل مدینہ ولید بن عتبہ کو خط لکھا جس میں اپنے والد کی وفات کی اطلاع کی اور لکھا کہ ہر خاص و عام سے میری بیعت لو اور حسین بن علی، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پہلے بیعت لو، اور جب تک ان سے بیعت نہ لے لو انہیں اپنے پاس سے جانے کی اجازت نہ دو اور تشدد اختیار کرو، مہلت نہ دو۔ جب یزید کا خط ولید کے پاس پہنچا تو وہ بہت گھبرایا اور فوراً اس نے ایک شخص کو بھیج کر مروان بن حکم کو، جو ولید سے پہلے مدینہ کا گورنر تھا، بلایا اور یزید کا خط دکھا کر اس سے مشورہ طلب کیا۔ یہاں پر ایک بات بتا دینا ضروری ہے کہ مروان بن حکم وہ شخص ہے کہ جب اس کی پیدائش ہوئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تحنیک یعنی کوئی چیز نرم کر کے کھلانے کو کہتے ہیں، اس کے لیے بلایا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہی ہے۔ سوائق المحرقہ میں یہ بھی ہے کہ ملعون بن ملعون ہے، اور بخاری، نسائی اور ابن ابی حاتم اپنی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مروان بن حکم کے باپ پر لعنت فرمائی، جبکہ مروان صلب پدر میں تھا تو وہ بھی اللہ کی لعنت سے حصہ پانے والا ہوا۔ محترم ناظرین، احادیث کریمہ کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مروان بن حکم کی دشمنی ملاحظہ فرمائی تھی کہ یہ شخص اتنا مبغوض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اور اس کے باپ کو گرگٹ فرما رہے ہیں اور ان پر لعنت بھیج رہے ہیں، تو ایسے شخص سے کیا خیر کی امید کی جا سکتی ہے؟ چنانچہ جب مدینہ منورہ کے گورنر ولید نے مروان سے مشورہ لیا تو اس نے کہا کہ ان تینوں کو فوراً اسی وقت بلاؤ اور ان سے بیعت کے لیے کہو، اگر وہ بیعت کر لیں تو بہتر ہے ورنہ ان تینوں کو قتل کر دو۔ اس مشورہ کے بعد گورنر مدینہ ولید نے عبداللہ بن عمر بن عثمان نامی ایک نوعمر لڑکے کے ذریعے ان تینوں حضرات کو بلا بھیجا۔ یہ حضرات اس وقت مسجد میں تھے۔ اس غیر معمولی وقت کے بلاوے سے فوراً معاملے کی تہہ کو پہنچ گئے اور انہوں نے آپس میں کہا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ہمیں بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ چند جوانوں کو لے کر پہنچے، انہیں ہدایت کی کہ تم دروازے پر بیٹھے رہو، اگر میں تمہیں بلاؤں یا تم سنو کہ میری آواز بلند ہو گئی ہے تو سب کے سب مکان کے اندر چلے آنا، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو دروازے سے نہ ہٹنا یہاں تک کہ میں باہر آ جاؤں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے۔ ولید نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر معاویہ کی وفات کی خبر سنائی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا میرے جیسے آدمی چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا اور نہ میرے لیے اس طرح بیعت کرنا مناسب ہے، آپ باہر نکل کر لوگوں سے بیعت کے لیے کہیں۔ ولید امن و صلح پسند آدمی تھا، اس نے کہا اچھا آپ تشریف لے جائیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جانے لگے تو مروان نے بہت برہم ہو کر ولید سے کہا اگر تم نے اس وقت ان کو جانے دیا اور بیعت نہ کی تو پھر ان پر قابو نہ پا سکو گے، اگر یہ بیعت کر لیں تو خیر ورنہ قتل کر دو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام یہ سن کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا او ابن الزرقاء، کیا تو مجھے قتل کرے یا یہ کریں گے؟ اللہ کی قسم تو جھوٹا ہے اور کمینہ ہے۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔
مروان نے ولید سے کہا تم نے میری بات نہ مانی، خدا کی قسم اب تم ان پر قابو نہیں پا سکو گے، یہ بہترین موقع تھا کہ تم ان کو قتل کر دیتے۔ ولید نے کہا تم پر افسوس ہے، تم مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہو جس میں میرے دین کی تباہی ہے۔ میں کیا نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف اس وجہ سے قتل کر دیتا کہ انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ قسم ہے رب ذوالجلال کی، اگر مجھے ساری دنیا کا مال و متاع بھی مل جائے تو بھی میں ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو ہرگز آلودہ نہیں کر سکتا، اور واللہ میں تو سمجھتا ہوں کہ قیامت کے دن جس شخص سے خون حسین علیہ السلام کے بارے باز پرس کی جائے گی وہ اللہ کے سامنے خفیف المیزان ٹھہرے گا۔ مروان نے کہا اگر تمہاری یہی رائے ہے تو یہ ٹھیک ہے۔ یہ اس نے صرف ظاہر میں کہا، ورنہ دل سے وہ ولید کا دشمن بن گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ یزید کی بیعت سے انکار ان کے لیے اشتعال کا باعث ہوگا اور نابکار جان کا دشمن ہو اور خون کا پیاسا ہو جائے گا، لیکن امام عالی مقام علیہ السلام کی دیانت و تقویٰ نے اجازت نہ دی کہ اپنی جان کی خاطر نااہل کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور مسلمانوں کی تباہی اور شرع و احکام شرع کی بے حرمتی اور دین کی مضرت کی پرواہ نہ کریں۔ یہ امام حسین علیہ السلام جیسے جلیل القدر فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی طرح ممکن نہ تھا۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت یزید کی بیعت کر لیتے تو وہ آپ علیہ السلام کی بہت زیادہ قدر و منزلت کرتا اور آپ علیہ السلام کی عافیت و راحت میں کوئی فرق نہ آنے دیتا، بلکہ دنیا کی بہت ساری دولت آپ علیہ السلام کے قدموں پر جمع کر دیتا، لیکن اسلام کا نظام درہم برہم ہو جاتا اور یزید کی ہر بدکاری کے جواز کے لیے امام علیہ السلام کی بیعت سند ہو جاتی اور شریعت اسلامیہ کا نقشہ مٹ جاتا۔ بہرحال آپ علیہ السلام یزید کی بیعت سے برابر کنارہ کشی اختیار فرماتے رہے اور اس کے لیے کبھی تیار نہیں ہوئے۔ شام کے وقت ولید نے پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آدمی بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تو میں نہیں آ سکتا، صبح ہونے دیجیے، پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ ولید نے امام حسین علیہ السلام کی یہ بات مان لی اور آپ علیہ السلام اسی رات یعنی 28 رجب 60 ہجری بمطابق 4 مئی 681 عیسوی کو اپنے اہل و عیال، بہنوں، بھانجوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات پہلے ہی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ روانہ ہو چکے تھے۔ اللہ پاک ہمیں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی عقیدت و محبت عطا فرمائے اور ان کی طرح دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے محبت و عقیدت کے لیے ایک پیارا سا کامنٹ ضرور کیجیے، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں۔ مزید اسلامی واقعات اور سبق آموز کہانیاں سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔